فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح زیارت امین اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 15ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 364 بیان جاری ہے توبہ کے متعلق۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا، میں نے تیری ذریت کے لیے قرار دیا ہے کہ جو بھی برا عمل انجام دے اور پھر اس کے بعد استغفار کرے تو میں اسے بخش دوں گا۔ حضرت نے کہا، خدایا کچھ اور زیادہ کر دے۔ پروردگار عالم نے کہا، میں نے ان کے لیے توبہ کو قرار دیا ہے یہاں تک کہ ان کی جان نکلنے لگے، اگر مرتے وقت بھی توبہ کریں گے تو میں انہیں بخش دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار کافی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو خدا اس کی توبہ قبول کرے گا، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو پروردگار عالم ایسا خوش ہوتا ہے کہ جیسے کہ تم لوگ گمشدہ چیز کو ڈھونڈ لینے کے بعد خوش ہوتے ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ گزشتہ گناہوں کو چھپا لیتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اے وہ جو توبہ کے ذریعے اپنے بگڑے ہوئے کاموں کی اصلاح چاہتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 365 شراب سرکہ بن گیا۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے جس میں ایک مسلمان مرد کے ہاتھوں میں شراب کی بوتل تھی۔ جیسے ہی اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ڈر گیا اور کہا، خدایا میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا، مجھے رسوائی سے بچا لے۔ جیسے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب آئے تو حضرت نے پوچھا، اس بوتل میں کیا ہے؟ اس مرد نے بے ساختہ کہا، بوتل میں سرکہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، تھوڑا سرکہ میرے ہاتھ پر ڈال دو۔ جب اس شخص نے سرکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر ڈالا تو وہ مرد رونے لگا اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، خدا کی قسم یہ سرکہ نہیں تھا بلکہ شراب تھی۔ میں نے توبہ کی تھی اور خدا سے چاہا کہ مجھے رسوائی سے بچا لے۔ حضرت نے فرمایا، اس طرح جو شخص بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، گناہ کا ترک کرنا توبہ سے آسان ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، توبہ میں تاخیر سے کام نہ لینا کیونکہ بے شک موت آ جائے گی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ندامت اور پشیمانی توبہ کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت اور پشیمانی توبہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی پشیمان ہوا بے شک اس نے توبہ کی، اور جس نے توبہ کی یقیناً وہ خدا کی طرف لوٹ آیا۔ ایک اور جگہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، دل کی پشیمانی گناہوں کو کھا جاتی ہے، بے شک اگر انسان نادم و پشیمان ہو جائے تو خدا گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر
222 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اے مومنو سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ صفحہ نمبر ہے 367، حقیقی توبہ کرنے والا۔ بہت ہی اہم روایت ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ حقیقی توبہ کرنے والا کون ہے؟ کہا ہم نہیں جانتے۔ فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرے اور طلبگاروں کو راضی نہ کر سکے تو گویا اس نے توبہ نہیں کی۔ اگر کوئی شخص توبہ کرے اور اس کی عبادتوں میں کوئی اضافہ نہ ہو، اس نے توبہ نہیں کی۔ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے لباس کو جو اس نے حرام سے خریدا تھا تبدیل نہ کرے تو بظاہر اس نے توبہ نہیں کی۔ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے دوستوں کو تبدیل نہ کرے تو اس نے حقیقی توبہ نہیں کی۔ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ تبدیل نہ کرے تو اس نے توبہ نہیں کی۔ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنا تکیہ و بستر تبدیل نہ کرے تو اس نے توبہ نہیں کی۔ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے اخلاق و نیت کو تبدیل نہ کرے تو اس نے توبہ نہیں کی۔ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے قلب کو نورانی نہ کرے، انفاق نہ کرے تو اس نے توبہ نہیں کی۔ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنی لمبی امیدوں کو کم نہ کر سکے اور زبان کو بری باتوں سے محفوظ نہ رکھ سکے تو گویا وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے بدن کو اضافی غذا سے نہ بچا سکے گویا اس نے توبہ نہیں کی۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو ان تمام خصلتوں اور صفتوں سے آراستہ کر لیا تو گویا ایسے شخص نے حقیقی توبہ کر لی۔ اور جو تیرے خوف سے روئے اس کے آنسو مقام رحمت میں ہے۔ ابرہ اصل میں ابر کہتے ہیں گزرنا اور جانا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، لیکن کلمہ عبور مخصوص ہے کہ پانی پہ سے گزرنا، کسی بھی طرح تیراکی کرتے ہوئے کشتی میں یا پل پر سے وغیرہ۔ اسی سے نکلا ہے عبر العین، آنکھ سے آنسو کا نکلنا، اور اسی طرح عبرت الآنسو کیونکہ آنکھ سے آنسو نکل کر رخساروں پر جاری ہوتا ہے اس لیے ابرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح عبر القوم، جس وقت کوئی قوم دنیا سے چلی جائے تو کہتے ہیں پل دنیا سے گزر گئے، اس سے اعتبار و عبرہ بھی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، اس میں عبرت و نصیحت بھی ہے۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، عبرت حاصل کرو اے صاحبان نظر۔ جو آنسو خوف خدا میں نکلیں ان کی کافی اہمیت ہے، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ زیارت کا جملہ مرحوہ جس کو بخش دیا گیا ہو، یہ آنسو کی ایک قیمت ہے اور منزلت ہے جو خوف خدا میں آنکھ سے جاری ہو تو اللہ نے اسے مرحوم قرار دیا ہے۔ اسی لیے روایت میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ایسی آنکھ نہیں جو قیامت کے دن نہ روئے سوائے اس آنکھ کے جو خوف خدا میں روئی ہو، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں جو خوف خدا میں آنسو سے پر ہوئی ہو مگر یہ کہ خدا نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہو، اور وہ آنسو جو رخسار پر جاری ہوئے ہوں وہ کبھی فخر اور ذلت نہ دیکھیں گے سوائے آنسو کے۔ آنسو کے علاوہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیمانہ و وزن ہے۔ سوائے آنسو کے اللہ تعالیٰ اس مختصر آنسو کے ذریعے آگ کے دریا کو خاموش کر دیتا ہے۔ پس اگر کوئی بندہ اپنی امت میں گریہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی گریہ کی وجہ سے تمام امت پر رحم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آنکھوں کے سوا ہر آنکھ قیامت میں گریہ کرے گی۔ وہ 3 آنکھیں جو قیامت میں نہیں روئیں گی وہ یہ ہیں: نمبر 1 جو خوف خدا میں روئی ہو، نمبر 2 محرمات الہی سے جو آنکھ محفوظ رہی ہو، نمبر 3 وہ آنکھ جو راہ خدا میں شب زندہ دار رہی ہو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں،
جو آنسو کا قطرہ رات کی تاریکی میں خوف خدا کے لیے نکلتا ہے، اس سے محبوب تر کوئی قطرہ خدا کے نزدیک نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آنکھوں سے خوف کی وجہ سے آنسو جاری ہو جائیں تو ہر آنسو کے بدلے اسے جنت میں در اور گوہر کے محلات سے ایک محل دیا جائے گا۔ ان محلات میں وہ کچھ ہوگا جن کو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہ ہوگا اور کانوں نے سنا نہ ہوگا، اور نہ ہی انسان نے دل میں ان چیزوں کا کبھی تصور کیا ہوگا۔ دوسری جگہ ملتا ہے کہ اپنی رحلت سے قبل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا، جس آنکھ سے خوف خدا میں آنسو جاری ہوئے، ہر قطرے کے بدلے میں احد کے پہاڑ کے برابر میزان عمل میں اجر ملے گا، اور ہر آنسو کے قطرے کے عوض جنت میں ایسی نہر ملے گی جس کے دو طرف شہر اور قصر ہوں گے، جن کو اس سے پہلے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ کانوں نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی انسان نے دل میں تصور کیا ہوگا۔ شاہ عبد العظیم امام علی نقی علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ خدا سے گفتگو کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا، پروردگار، جو آنکھ تیرے خوف سے گریاں کناں ہے، اس کی جزا و پاداش کیا ہے؟ خدا نے کہا، اے موسیٰ، اس کے چہرے کو آتش جہنم سے محفوظ رکھوں گا اور اس کو روز قیامت کی وحشت سے بچا لوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوف خدا سے گریہ کرنا رحمت کی چابی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خوف خدا میں گریہ آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے فرمایا، اے فاطمہ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو حسین کے مصائب پر روئی ہو، بے شک وہ آنکھ روز قیامت جنت کی نعمتوں کے عوض خوش ہوگی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خوف خدا میں گریہ کرنے سے گناہ پاک کر دیے جاتے ہیں، یعنی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا جو مفاتیح الجناں میں موجود ہے، مناجات الخائفین کے عنوان سے، آپ سامعین محترم ایک دفعہ ضرور اس کی تلاوت کریں۔ جو تجھ سے فریاد کرے اس کے لیے فریاد رسی موجود ہے۔ اغاثہ غوث سے ہے، جس کے معنی مدد کرنا اور فریاد کو پہنچنے کے ہیں۔ یہ کلمہ اور اس کے مشتقات دعاؤں میں کافی استعمال ہوئے ہیں۔ صاحب مقائص اللغہ فرماتے ہیں، اغاثت مطلب مدد کرنا اور مشکل وقت میں نصرت کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں، جب تم نے اپنے پروردگار سے فریاد کی تو اس نے تمہاری سن لی۔ حضرت موسیٰ کی داستان میں ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں، جب حضرت موسیٰ اتفاق سے شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا دو شخص لڑ رہے ہیں، ایک حضرت موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اور ایک ان کے دشمن کی قوم کا تھا۔ تو جو شخص حضرت موسیٰ کی شیعہ میں سے تھا، اس نے اس شخص پر جو ان کے دشمنوں میں سے تھا غلبہ حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی۔ اکثر ہم دعائیں میں پڑھتے ہیں کہ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد کرے گا وہ اس کی فریاد پر لبیک کہے گا۔ کیا بہترین تعبیر امام علیہ السلام نے زیارت میں بیان فرمائی ہے کہ جو بھی فریاد کرے گا اس کے جواب میں موجود، یعنی فریاد رس موجود ہے۔ جیسا کہ انسان کو اپنے گھر مہمانی کے لیے بلاتا ہے تو میزبان اس کے لیے ہر چیز کو پہلے سے تیار رکھتا ہے، پس دسترخوان الہی نعمتوں سے بھرا ہوا ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ جو بھی اس کی بارگاہ میں استغاثہ کو بلند کرے گا وہ اس کو مددگار پائے گا اور اس باری تعالیٰ کی فیوزات سے بہرہ مند ہوگا۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کی استغاثہ اور اس کی مدد کا ذکر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 376، جنگ بدر میں مسلمانوں کا استغاثہ۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔
مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر بدر ایک گاؤں تھا۔ مدینہ منورہ میں خبر پہنچی کہ قریش بڑی آمادگی کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، اور سننے میں آیا کہ ابو سفیان 30 سواروں کے ساتھ ہر 1000 آدمیوں کے قافلے سے کہ ہمراہ شام سے اسباب تجارت مکہ لیے جا رہا ہے اور نواحِ مدینہ سے گزرے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقام بدر پر جا اترے۔ قریش 950 آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ ابو سفیان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ لڑائی ہوئی اور خدا نے مسلمانوں کی مدد دی۔ ارشاد قدرت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10 میں، جب تم پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں 1000 ملائکہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں، جو برابر ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں، اور اسے ہم نے صرف ایک بشارت قرار دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یاد رہے جنگ بدر میں 313 مسلمان اور وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں، اور صرف 2 گھوڑے تھے، اور دشمن 1000 کی تعداد میں مسلح اور تقریباً 600 گھوڑے اسلحہ کے ساتھ تھے۔ ظاہراً مسلمانوں پر ہراس طاری ہونا چاہیے تھا، اور پانی پر بھی دشمن کا قبضہ ہو چکا تھا۔ قدرت نے ایسے ماحول میں مسلمانوں کی مختلف انداز میں غیبی مدد کی، اور قیامت تک کے لیے امت قرآن کو متوجہ کر دیا کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ جہاد کرو گے تو غیبی امداد کا دروازہ کھلا رہے گا۔ بدر میں قدرت کی غیبی مدد کے مظاہر یہ تھے: نمبر 1، اطمینان قلب کے لیے ملائکہ بھیج دیے گئے۔ نمبر 2، تھکن دور کرنے کے لیے نیند غالب کر دی گئی۔ نمبر 3، تمازت کے لیے بارش نازل کر دی گئی۔ نمبر 4، غسل یا وسوسہ شیطانی کے علاج کے لیے پانی فراہم کر دیا گیا۔ نمبر 5، زمین کو بارش سے سخت بنا دیا گیا اور کفار کی طرف کیچڑ ہوگی۔ نمبر 6، ملائکہ کو اسباد قدم کے انتقام پر مامور کر دیا گیا۔ نمبر 7، دشمن کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا گیا جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس پہلی اسلامی جنگ کے علمبردار حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اس لڑائی میں ابو جہل اور اس کا بھائی عاص اور عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ نیز اسلام کے بڑے بہت سے دشمن مارے گئے۔ غزوہ بدر کے بعد کفار کا گھر ماتم کدہ بن گیا، اور مقتولین کے انتقام کا جذبہ مکہ کے پیر و جوان میں پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں احد کا معرکہ رونما ہوا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہر سپاہی اپنے ہی ہم سن و سال اور اپنے مقابل سے لڑنے گیا، اور ان میں سے جوان فرد حضرت علی، ولید جو معاویہ کا ماموں تھا سے لڑے، اور ان سے کچھ بڑے جنہوں نے عتبہ معاویہ کا نانا سے اور عبیدہ جو ان دونوں سے بوڑھے تھے شیبہ سے جنگ کرنا شروع کر دی۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ شیبہ حمزہ کے مقابل اور عتبہ عبیدہ کے مقابل تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی اور حمزہ نے اپنے حریف اور مقابل کو فوراً زمین پر گرا دیا، لیکن عبیدہ اور ان کے مقابل کے درمیان بہت دیر تک زور آزمائی ہوتی رہی، اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو مجروح کر دیا، اور کسی نے بھی ایک دوسرے پر غلبہ حاصل نہیں کیا۔ علی اور حمزہ اپنے رقیبوں کو قتل کرنے کے بعد عبیدہ کی مدد کے لیے دوڑے اور ان کے مقابل کو قتل کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام حاکم شام کو خط لکھتے ہوئے اسے یاد دلاتے ہیں کہ یعنی وہ تلوار جسے میں نے ایک دن تیرے نانا اور تیرے ماموں ولید بن عتبہ اور تیرے بھائی حنظلہ کے سر پر چلائی تھی اب بھی میرے پاس موجود ہے، یعنی ابھی اسی قدرت پر قائم ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، تو اے حاکم شام مجھے تلوار سے ڈراتا ہے، جبکہ میری تلوار جو تیرے بھائی ماموں اور نانا و خاندان کے سر پر پڑی تھی
اور اس سے خوب باخبر ہے. یہ بھی اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے ان سب کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا تھا اور وہ ظالموں سے اب بھی دور نہیں ہے. اس کو ہمارا فقط بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی تو فوراً خدا نے امداد غیبی الہی کو یعنی غیبی الہی کو ان لوگوں نے پایا. بس جب بھی انسان کو کوئی بھی مشکل پیش آئے تو خدا کی بارگاہ میں استغاثہ بلند کرے، یقیناً خدا اس کی مدد فرمائے گا. اسی لیے ہمارے پاس روایت میں کافی استغاثے کا بیان موجود ہے. نماز استغاثہ فاطمۃ السلام اللہ علیہ، استغاثہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام، یا کاشف الکرب عن وجی الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین، اور مختلف مجرب اعمال کتابوں میں ذکر ہیں. اگر انسان اس کے بجائے یہ کسی غلط راہ پر چلا جائے، بہتر ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے توسل کرے اور خدا کی بارگاہ میں استغاثہ بلند کرے. ان ہستیوں کے ذریعے یقیناً غیبی امداد کو اپنے پاس پائے گا، جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم مشکل ان کے لیے پیش آتی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس آیت کی تلاوت فرماتے. بعض دیگر روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی تم کو کوئی مشکل و سختی یا دشواری پیش آئے تو 2 رکعت نماز پڑھو اور خدا سے دعا کا طلب کرو، یقیناً وہ سختی اور پریشانی کو دور فرمائے گا. اور نماز بہترین اور مجرب عمل ہے. نماز جعفر طیار، جس کی تفصیل آپ کو مفاتح الجنہ میں مل جائے گی، اسے پڑھیں اور حاجت طلب کریں، پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کس چیز نے تم کو منع کیا ہے؟ جب دنیا کی غم و اندوہ آ جائیں تو اس کی برآوری کے لیے تم وضو کرو اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو اور اس غم اور اندوہ کے لیے دعا کرو، یقیناً خدا دور کرے گا اس غم اور اندوہ کا. کیا تم نے خدا کا فرمان نہیں سنا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. حذیفہ نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی رسول خدا کو مشکل پیش آتی تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ نماز سے مدد طلب کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء الہی اس طرح کرتے تھے، جب بھی کوئی پریشانی و مشکل پیش آتی تو نماز سے مدد طلب کرتے، اور جو تجھ سے مدد چاہے اس کے لیے مدد حاصل ہے. آنا مدد، نصرت، مبذولہ بذل، چیز کو عطا کرنا اور بخشنا. مدد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو بھی اس ذات سے مراد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. کوئی انسان بھی اپنی مدد آپ کے تحت کسی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کی مدد شامل حال نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ، صفحہ نمبر ہے 382. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق میں ڈال کر آتش میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے اللہ کافی ہے اور میں اس پر توکل کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی خدا پر اعتماد، توکل ذات الہی، غیر خدا سے امید نہ لگانا سبب بنا کر آگ اور ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست کس چیز کا طلب کیا؟ کیونکہ انہوں نے کبھی بھی غیر خدا کا ارادہ نہیں کیا اور خدا کے علاوہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. جس وقت آگ میں پھینکا جا رہا تھا جبرائیل ان کے قریب آئے اور کہا کہ کیا کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں، یعنی خدا میری حاجت روی کے لیے کافی ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیت ملتی ہے سورہ انعام کی آیت ملتی ہے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 154. ہم معافی چاہتے ہیں.
آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 79۔ میرا رخ تمام تر اسی خدا کی طرف ہے جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں باطل سے کنارہ کش ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، مناجات المتوسلین میں فرماتے ہیں، خدایا میرے پاس تیری طرف کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے تیری مہربانی کے طریقوں کے، اور میرے پاس کوئی ذریعہ تیری طرف نہیں ہے سوائے تیری رحمت کے عطاؤں کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھ سے مدد چاہی اور مجھ سے التجا کی ہے، میں تم کو گواہ بناتا ہوں، میں اس کے کاموں میں اس کی مدد کروں گا، اور سختیاں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا، اور مصیبت کے وقت اس کے ہاتھوں کو تھام لوں گا۔ اور مصیبت کے وقت اس کے ہاتھوں کو تھام لوں گا۔ جب انسان خدا سے مدد طلب کر رہا ہے تو یقیناً وہ مدد بھی فرمائے گا، اور اس کی رحمت کے دروازے بندے پر کھول دیے جائیں گے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو تو بندوں کے بجائے خالق سے رابطہ قائم کرے۔ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی سوال ہو تو خدا سے مانگو، اور جب مدد کی ضرورت ہو تو خدا سے طلب کرو، بے شک خدا حکیم ہے اور کوئی کام اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور یقیناً وہ ہماری عنایت کرتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 385، حکمت خدا پر واقعہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا، اور ہر اچھے برے واقعے میں وزیر یہی کہتا، حتماً خدا کی کوئی حکمت ہوگی۔ ایک روز بادشاہ نے اپنا ہاتھ چاقو سے کاٹ لیا۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح کہا، آپ کے ہاتھ کٹنے میں ضرور کوئی حکمت خدا ہے۔ بادشاہ نے اس دفعہ غصے میں کہا، میں تمہاری اس حکمت پر اعتقاد نہیں کرتا، اور وزیر کو زندہ میں ڈلوا دیا۔ دوسرے دن بادشاہ بحساب عادت شکار کے لیے گیا، لیکن اس دفعہ وزیر کے بغیر تھا۔ بادشاہ شکار میں مشغول تھا کہ کچھ لوگوں نے بادشاہ کو گرفتار کر لیا۔ چاہتے تھے کہ اپنے خداؤں کی بارگاہ میں قربانی کریں۔ جب قربانی کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ بادشاہ کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، وہ زخمی ہے۔ وہ لوگ تنہا سالم کی قربانی اور بغیر کسی عیب کے کرتے تھے، اسی وجہ سے بادشاہ کو آزاد کر دیا۔ بادشاہ اپنے محل میں واپس آیا اور زندان میں وزیر سے ملنے کے لیے گیا اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی حکمت کو میں نے جان لیا، لیکن تیری زندانی ہونے کی حکمت کو نہیں جانتا۔ وزیر نے جواب دیا، اگر میں زندان میں نہیں ہوتا حتماً تمہارے ساتھ شکار پہ جاتا، اور مجھے بھی وہ لوگ گرفتار کر لیتے اور تمہاری جگہ کیونکہ میں سالم تھا مجھے قربان کر دیتے۔ استعانت یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے، چاہے یہ مدد طلب کرنا امور تکوینی میں ہو یا امور مادی میں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جنگ بدر میں خدا کی غیبی مدد جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے جب تم کمزور تھے، اور ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہو رہا ہے، تمہارے واسطے ان دونوں گروہوں کے حالات میں ایک نشانی موجود ہے، جو جنگ میں آمنے سامنے آئے کہ ایک گروہ راہ خدا میں جہاد کر رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، جو ان مومنین کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کو چاہتا ہے تائید کرتا ہے، اور اس میں صاحبان نظر کے واسطے سامان عبرت و نصیحت بھی ہے۔ اس جنگ میں سب بھاگ گئے، لیکن حضرت علی علیہ السلام تحفظ رسالت بھی کر رہے تھے اور محو جہاد بھی تھے۔ اسی جنگ احد میں آسمان سے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ذوالفقار بھی نازل ہوئی، اور تیرے وعدے بندوں کے لیے پورے ہوئے۔ عدات جمع عدت، عدت اصل میں وعد تھا، شروع سے مثال وادی کے مزدار میں واو کو حفظ کر کے
حذف کر کے آخر میں تے کا اضافہ کر دیتے ہیں تو واد سے بن گیا ادہ۔ مثلاً وادی سلاسی مجرد کے دو قاعدے خصوصی ہیں۔ ایک جس کا ہم سے ربط ہے وہ یہ کہ جب بھی اس کا مصدر بروزن فعل آ جائے تو واو کی حرکت بعد والے حرف کو دینے کے بعد واو کو گرا دیتے ہیں اور اس کے بجائے آخر میں تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے ود ان سے ادہ اور وصل سے صلہ۔ وعد لغت میں عہد و پیمان کو کہتے ہیں۔ صاحب مفردات راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ وعد یعنی وعدہ خیر و شر دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے اس کو وعدہ دیا نفع اور ضرر کا، لیکن وہ عید فقط شر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا فعل وعاد یعود العید ہے، جیسے کہ اس وعد کو خیر کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک و پاکیزہ ہے اور اس کا وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے، اور وعد کو شر کے معنی میں استعمال کیا۔ عذاب کا وعدہ قوم صالح کے لیے ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے اس کے بعد ان لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو صالح نے کہا اب اپنے گھروں میں 3 دن آرام کرو کہ وعدہ الہی ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شر کے معنی میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے اور جنتی لوگ جہنمیوں سے پکار کر کہیں گے جو کچھ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے تو پا لیا، لیکن تم نے بھی حسب وعدہ حاصل کر لیا ہے۔ کہیں گے بے شک پھر ایک منادی آواز دے گا کہ ظالمین پر خدا کی لعنت۔ وعد خیر میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے جس جنت کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، اور وعید شر اور عذاب میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہمارا وعدہ پورا ہو گیا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہمارا وعدہ پورا ہو گیا، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے پاس جھگڑا مت کرو، میں پہلے ہی سے عذاب کی خبر دے چکا ہوں۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے اور پھر سور پھونکا جائے گا کہ یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ وعدہ و وعید میں فرق، صفحہ نمبر 389۔ وعد خیر و شر میں وعدہ استعمال ہوتا ہے، لیکن وعید اور ایاد فقط شر میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، وعد کی خلاف ورزی کرنا قبیح ہے اور وعدہ خلافی کا خدا سے صادر ہونا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ خلف وعدہ نہیں کرتا، لیکن خلف وعید بعض موارد میں قبیح نہیں بلکہ حسن بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ کام اس کے اظہار کرم کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، بندوں پر خدا کا وعدہ تفضل ہے نہ کہ بندگان خدا کا حق، لیکن وعید بندوں کا حق ہے اور پروردگار عالم بندوں پر جو ان کا حق ہے عذاب نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات عفو و بخشش سے کام لیتا ہے۔